السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات میں برے طریقے سے شکست کھا گئی۔ نون لیگ جو تھی وہ بڑے پیمانے پر جیت چکی ہے۔ اس وقت پنجاب کی نشستیں اور پاکستان پیپلز پارٹی رورل سندھ 8 ڈسٹرکٹ جہاں پہ انتخابات ہوئے وہاں سے پیپلز پارٹی اکثریتی پارٹی ہے، کوئی اس کا چیلنج والا صحیح معنوں میں ہے ہی نہیں ہے۔ اور پنجاب میں آزاد کافی تعداد میں جیتے ہیں، نون کے بعد دوسرے نمبر پر آزاد ہے، لیکن آزاد کی پوزیشن یہ ہے کہ بہت سارے علاقے جیسے فیصل آباد میں جہاں عابد شیر علی اور رانا ثناء اللہ کے مابین میچ تھا، لیکن یہ دونوں نون لیگی ہیں۔ اور بھی ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں نون لیگی آپس میں لڑ رہے تھے اور 1 اور 2 پوزیشن پہ بھی نون لیگ اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر چلے گی، اور پیپلز پارٹی اور کاف لیگ 40-45 زیادہ بری پرفارمنس ان کی نہیں ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ جو جنرل الیکشن میں ان کا حال ہوا تھا تو پی ٹی آئی نے کوئی بہت زیادہ بڑا تیر نہیں چلایا، تو پی ٹی آئی کا مستقبل ہے کیا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید تحریک انصاف کا دھرنے کے بعد سے ڈاؤن فال جاری ہے۔ جو ہری پور کے الیکشن کا رزلٹ تھا 122 میں اچھا مقابلہ کیا، لیکن بلدیاتی انتخابات میں پھر مار کھانا، اور پھر ساتھ عمران کی جو اپنی میرڈ لائف ہے اس حوالے سے جو کچھ ہوا، ریحام لندن چلی گئی، یہاں سے پریس سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، تو وہ کچھ لگتا یہ ہے کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے اس وقت۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بھی اور پاکستانی سیاست پہ بھی بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں شیخ رشید احمد سربراہ عوامی مسلم لیگ کے۔ شیخ صاحب، اگر میں ایک آپ کی پروگرام کے بعد کہی ہوئی بات سے آج پروگرام کا آغاز کروں، کچھ عرصہ پہلے ہم پروگرام کر رہے تھے تو ہم نے وہ ریحام والا نظامی صاحب کی سٹوری ڈسکس کر رہے تھے، تو اس سے بھی شاید پہلے کی بات ہے، تو آپ نے کہا یہ زیادہ عرصہ چلنے والی بات نہیں ہے، بس چند مہینوں میں ختم ہو جانی ہے۔ ریحام اور یہ ملبہ بھی مجھ پہ نہ گرا دینا۔ یہ کیا کچھ آپ نہیں ہے، عمران کے کان میں کچھ چیز پھونکی آپ نے، ان کو اچانک یہ فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ نہیں بس اب اور نہیں ساتھ چل سکتے، کیا ہوا تھا؟ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، نہ میں اس پہ نہ میں شادی میں شامل تھا نہ طلاق میں شامل ہوں، اور افسوسناک بات ہے دونوں خاندانوں کے لیے، کیونکہ شادی میں شرکت کی تھی آپ نے؟ نہیں، میں نے نہیں کی تھی۔ عمران نے مشورہ کیا تھا؟ نہیں، مجھ سے نہیں کیا تھا۔ نہیں، اس دفعہ کیا مشورہ انہوں نے آپ سے؟ نہیں، بالکل نہیں کیا۔ آج میری ملاقات ہوئی ہے ان سے۔ آج آپ بنی گالہ سے بھی مل کے آ رہے ہیں، عمران اور جہانگیر ترین سے کوئی راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوں گی؟ میں بیسیکلی طاہر القادری صاحب کی دعوت پہ گیا تھا ٹورنٹو پلان، کوئی ٹورنٹو پلان نہیں، لندن پلان کے بعد ٹورنٹو پلان۔ آپ کے ٹورنٹو پلان کے دوران میں اطلاع صاحب عظیم انسان ہیں، اور انہوں نے جس محبت اور شفقت کا اظہار کیا اور جو باتیں انہوں نے مجھے عمران خان صاحب کے لیے کی وہ میں ان کو بتانے گیا تھا، مجھے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا بتایا انہوں نے؟ یہی بتایا کہ بھئی ہمیں اکٹھے ہمیں چلنا چاہیے، اور انقلاب کوئی نہیں لا سکتا، کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، نہ عمران خان نہ طاہر القادری، بلکہ پوری قوم کو۔ میں تو اس میں بھی اضافہ کرتا ہوں جو طاہر القادری صاحب کہتے ہیں یا عمران خان کہتا ہے، 2 پارٹیاں نہ تبدیلی لا سکتی ہیں نہ انقلاب لا سکتی ہیں۔ اگر قوم سمجھتی ہے کہ اسی طرح قوم کی اسی طرح مکھی پہ مکھی مارنی ہے اور یہی ان کا ایٹیچیوڈ ہے اور یہی ان کی سوچ ہے، تو کوئی انقلاب شاب کوئی نہیں ہے۔ آپ دھرنے کے دنوں میں جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ میکسیمم پیک تھی، اب اس کے بعد آپ نیچے جا رہے ہیں۔ آپ کی 2 سیٹیں ہیں پیٹ کی، جماعت اسلامی اپنا بیٹا نہیں لیاقت بلوچ کا جیت پایا، لاہور شہر کے اندر منصورہ کے اندر سے وہ ہار گئے، تو آپ میرے خیال میں یو اسٹینڈ نو ویئر، پولیٹیکلی آپ کا بڑا ایک میرے خیال میں برے وقت میں سے جا رہے ہیں آپ۔ دیکھیں، سیاست میں اچھا اور برا وقت یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ گاہک لگ گیا اور گاہک نہیں لگا، ٹھیک ہے۔ نواز شریف نے لاہور میں نون لیگ نے شو کیا ہے، انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں، اور پی ٹی آئی کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اتنی واضح اور اتنی واضح لفظ استعمال کروں کہ بڑی واضح شکست ہوئی ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ صرف ایک آدمی کا استعفیٰ دینا ہی کافی ہے؟ اس پہ 13 سیٹیں جیتی ہیں جی لاہور شہر سے آپ کی۔ آپ وہ کہتے تھے نواز شریف کو، ہمیں تو ہلکا 55 کی فکر پڑی ہے کہ ہم نے آج آپس میں طے کیا کہ بھئی 5 تاریخ کو اناؤنس کریں گے 1 بجے۔ دیکھیں بلدیاتی، آپ نواز شریف کو کہتے تھے کہ وہ بادشاہ سلامت ہے، لیکن اب بھی بادشاہ سلامت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی، دیکھیں وہ بادشاہ سلامت ہے، آپ کے دھرنے کی ناکامی اور آپ کا یہ جو بلدیاتی انتخابات کی شکست ہے، یہ ان کو پکا مغل اعظم اب ضرور بنائے گی۔ دیکھیں میری بات سنیں ملک صاحب، میں پہلے دن سے اس جوڈیشل کمیشن کا حامی نہیں تھا، آن سٹیج حامی نہیں تھا، میری تقریریں پہ سنائیں، میں آج بھی حامی ہوں، فیصلہ سڑکوں پہ ہو سکتا ہے۔ اور اس سسٹم سے، اس انتخابی مسئلے سے، جہاں دولت والے، جہاں اثر والے، جہاں برادری والے، جہاں معاملات والے انہوں نے جیتنا ہے، تو پھر لوگ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو ہم اتنی جد و جہد کر رہے ہیں کہ بھائی عام آدمی شیخ صاحب کوئی تبدیلی نہیں۔ آپ کا وہ نعرہ جو تھا میرے خیال میں وہ یہ جو گڑا تھا نا ادھر میٹرو کا، اسی کے اندر دفن ہو گیا۔ یہ میرے الفاظ ہی مجھ پہ آپ ہو گیا، اسی میں دفن ہو گیا۔ وہ جو کچھ آپ نے موبلائزیشن کرنی تھی کر لی، اگر آپ موبلائزیشن میں کامیاب ہونا ہوتا تو اس بلدیاتی انتخابات میں اس کی ریفلیکشن آتی، آپ کی نہیں ہے ریفلیکشن۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس پہ 122 کا بھی اثر پڑا، اس میں تحریک انصاف کے اندر بھی بعض نون لیگ کے لوگ
ان کا ایٹیچیوڈ جو تھا 122 کا، ورنہ یہ 1,500-2,000 کے ووٹ جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے تھے. انہوں نے کام نہیں کیا. یہ میری اپنی رائے ہے. کسی طریقے انصاف کو برا نہیں منانا چاہیے. اگر برا مناتا ہے تو بڑے شوق سے منائے, کیونکہ میرا تعلق عمران خان سے, یہ بات میں اس کے منہ پہ بھی کہہ کے آیا ہوں. سو دی تھنگ از کہ بلدیاتی الیکشن میں نون لیگ جیتی ہے اور اس جیت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہم پی لوگ ٹی آئی کے اندر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک پارٹی ہے لیکن 4-6 دکانیں کھل گئی ہیں؟ نواز شریف کو ایک ایج ابھی حاصل ہے, وہ خاندان کا قبضہ ہے وہاں پر, وہ ون مین یا ون فیملی رول ہے. حمزہ نے پنجاب کی ٹکٹیں بانٹی ہیں, آج آپ کے ہلکے بھی ٹکٹیں بانٹنے وہ پنڈی آئے ہوئے ہیں. 55-56 کے لیے تیار رہیے گا, وہ ٹکٹیں باندھیں گے, بندے وہ چنیں گے, دوسرا بندہ پسند کرے یا نہ پسند کرے, کسی کی ہمت نہیں آگے بول جائے, لیکن وہ پارٹی انہوں نے قابو میں رکھی. پھر لوگ لیٹ جائیں نا, ہم مزارے ہیں, ہم آگے کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم گردن ہم ان کے آگے کہیں کہ ہاں مسجدوں اذانیں دو, گر جاؤ, گھنٹیاں بجاؤ کہ یہ آگے, یہ وہ ہیں جو اس ملک میں خاندانی قبضے کی ٹھاپ لگا کے اور چھاپ لگا کے آپ نے اور مضبوط کر دیا یہ فیملی کا قبضہ. آپ کی سیاست نے انہیں اور مضبوط کر دیا. حمزہ کی ڈیو ٹکٹ پہ لاہور پہ اعتراض تھا, پنڈی پہ اعتراض نہیں ہوگا. میں نے جان بوجھ کے عوامی مسلم لیگ کو بہت لو پروفائل پہ رکھا کہ عمران خان ایک ایڈوانس اور بہتر پرفارمنس میں ہے. رائٹ, میرے پاس وسائل نہیں ہیں, میرے پاس مال نہیں ہے کہ پیسہ پھینکوں اور تماشا لگے. سو مجھے عمران خان میں وہ ساری, اور کوئی چوائس نہیں ہے اس قوم کے پاس, یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں. اگر چوائس ہوگی تو میں قوم کو بتاؤں گا یس دیر از another choice also. اور ہمیں عمران خان چوائس نہیں ہے, آپ نے رول آؤٹ کر دیا انہیں, اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. وہ تو چوائس ابھی بلدیاتی انتخابات میں تو نظر نہیں دیکھیں, بلدیاتی الیکشن میں لوگ جیتتے ہیں ہارتے ہیں, کیا مسئلہ ہو گیا جی؟ جیت ہار کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنی سوچوں سے اور اپنی فکری سوچوں سے اور اپنے 122 7واں بائی الیکشن تھا جو آپ ہارے ہیں, بس ہارے ہیں. پارٹی لگتا نہیں آپ کی کہ ان کی پارٹی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. فیملی رول نیگیٹو چیز ہے, لیکن پارٹی ڈسپلن بھی کوئی چیز ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ مجھے لگتا ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں, خان صاحب ایک کھلا ڈلا آدمی ہیں, وہ پاکستان میں وہ باتیں نہیں چلتی جو خان صاحب کی سوچیں ہیں. یہاں وہ ڈیموکریٹو سسٹم, اور اس نظام کے تحت تو میں نہیں سمجھتا کہ خاندانوں کے جتنا بڑی مرضی سندھ میں چور ڈاکو ڈکیت ہوگا, وہ اس کا سائیں کے آگے وہ بول نہیں سکتا. اور یہ بھی مجرم ہے, میں سمجھتا ہوں میں بھی مجرم ہوں. عمران خان بھی سیاسی طور پر اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ سندھ میں کیوں نہیں گیا, کیوں نہیں گئی کوئی اور پارٹی. نون لیگ انہوں نے بانٹ لیا ہے, کے پی کے عمران خان نے بانٹ لیا ہے, پنجاب عمران خان کے سے نکل کے نواز شریف کے پاس چلا گیا. شیخ صاحب لیکن لیڈروں کے آگے, عمران کے آگے بھی کوئی نہیں بول سکتا. اگر نواز شریف کے آگے کسی کی ہمت نہیں ہے نا. نہیں, میں آپ سے یہاں اتفاق نہیں کرتا. اس سے پہلے جو آپ نے گردان پڑی ہے میں مان لیتا ہوں, یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بول سکتا, ایٹ لیسٹ میں بول سکتا ہوں. آپ ان کی پارٹی نہیں ہے, نہیں ہے, یہ میرا پلس پوائنٹ ہے. آپ جو بولتے ہیں وہ آپ ان کی پارٹی پسند نہیں کرتی, لیکن عمران کے سامنے کوئی نہیں کہہ سکتا انہیں یہ بات. میں گواہ ہوں اس چیز کا. نہ پسند کرے, میں اسی لیے میری آزادی جو ہے, لیڈر کے سامنے بولتے نہیں ہیں, وہ نہ بولتے اس چیز کو پسند نہیں کرتے. میں بولتا ہوں, میں تو جو غلط بات ہوتی ہے ان کے لیڈروں کے سامنے کہتا ہوں خان دس از رانگ. آپ نے شادی پہ انہیں کیا کہا جب شادی ہوئی تھی؟ کیا کہا؟ کوئی دیا مشورہ انہیں کہ آپ کہتے ہیں نا, آپ بولتے ہیں یعنی جو آدمی کام کر چکا اس کے بعد مبارک ہی دی جا سکتی ہے نا, اور کیا کیا جا سکتا ہے. ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ادھر 2 مہینے سے خبر چل رہی تھی, آپ نے انہیں کوئی سمجھایا نہیں اس پہ؟ مجھ سے انہوں نے پوچھا ہی نہیں. میں مفت مشورہ اس طرح کا سرعام میں نے لوٹ سیل نہیں لگائی ہوئی کہ آؤ مجھ سے پوچھو. باقی وہ آپ باقی جہاں میری سیاست کا مسئلہ ہوتا ہے میں وہاں خان کے پاس جاتا ہوں, اس سے بات کرتا ہوں. میرے پاس طاہر القادری صاحب کی باتیں تھیں, انہوں نے کہا بھی ہمیں اکٹھے چلنا چاہیے, ہم کوئی بات نہیں بن سکتی, اور عمران خان نے ایگری کیا کہ ہم طاہر القادری صاحب کے ساتھ چل کے آپ جیت نہیں سکتے, نہ کوئی انقلاب آنے والا ہے. 2 کونسلر کی سیٹیں, اس سے کون سا انقلاب؟ دیکھیں, آپ یہ نہ کہیں ہر بندے کا حلقے میں 100 200 300 400. ہم نے جماعت اسلامی کو ایک سیٹ پہ ہمارے پھڈا تھا, ہم نے کہا نہیں ہم دیں گے اس کو, جماعت اسلامی کا ووٹ ہے. دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھیں, میں خود اقرار کر رہا ہوں کہ 2 پارٹیاں تبدیلی نہیں لا سکتی. اکیلا عمران خان اور اکیلے طاہر القادری صاحب یہ سوچیں کہ وہ انقلاب لا سکتے ہیں, تبدیلی لا سکتے ہیں, نہیں لا سکتے. دے ہیو ٹو ری تھنک. اور جو کل کی شکست ہوئی ہے اس کے بعد جو خان صاحب نے, میں بھی اس میں شامل ہوں گا کہ بھی وائی دس ہیپن. دیکھیں نا, یہ ضروری نہیں کہ فتح کا آپ جشن منائیں, یہ بھی ضروری ہے کہ شکست کے بعد اس کے اسباب پر آپ غور و فکر کریں کہ شکست کیوں ہوئی. نہیں, لیکن اسباب پہ اب آگے چلے نا, آپ اسی پہ آپ کی سوئی دیکھیں. نہیں, لیکن آپ نے 2.5 سال اس کام پہ لگائے ہیں پاکستان کے. پاکستان آگے کیا تلواریں چلا رہا تھا, نندی پور بنا رہا تھا پاکستان آگے LNG لا رہا تھا, پاکستان میٹرو بنا رہا تھا. منجو دھارے کتنے 1000 سال پرانے اس کے تالاب,
اس کے تالاب جو سیمنٹ ایجاد نہیں ہوا تھا گارے سے بنے ہیں, ایک اینٹ نہیں ٹوٹی ہزاروں سال پہلے علی. اور یہاں یہ سٹین لیس سٹیل کا انہوں نے 44 سے 50 ارب روپے کا جو یہاں کھڑا کر دیا ہے, نوٹنگی کا سرکس. یہ کل بھی میں کہتا تھا زلزلے کی تباہی ہوگی, اس وقت آپ سب لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. اس سارے شہر کو تباہ کر دیا اس نوٹنگی کے میلے نے. آپ کا کام یہی تھا کہ اس کے اوپر توجہ رکھتے, آپ نے اس پہ توجہ ہی نہیں رکھی. بہت, میں کیا کرتا, آپ نندی پور پہ توجہ رکھتے, آپ میٹرو پہ توجہ رکھتے. میرا کوئی پروگرام نندی پور میٹرو سے باہر نہیں ہے. میرا کام ہے کہ قوم کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا کہ دس از دی ٹروتھ. نہ میں جھوٹ بولتا ہوں, نہ بول سکتا ہوں, نہ میں کسی پر ذاتی الزام لگاتا ہوں. اب کوئی عمر پہلے گزری ہو تو اس کی کہہ نہیں سکتا. نو, آئی گو اونلی آن ایشوز. اگر کوئی میرا پروگرام ان 3 ایشو کے علاوہ بتا دیں جس پر میری ریزرویشن ہے, اور باقی یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں پی آئی اے سے اور دوسرے سے اور یہ سارے آپ کے ادارے اور سارے ایمبیسیز, یہ تو بلیو آئیڈ لوگوں کا چناؤ ہو رہا ہے جی. غلاموں میں سے غلاموں کا انتخاب ہو رہا ہے. آزاد سوچ کے, آزاد ملک کے, کوالٹی والے, لائلٹی والے, کوالیفائی لوگوں کا کوئی اس ملک میں مستقبل. اگر انہیں کوئی چیلنج کر بھی سکتا تھا نا تو اب شاید اس پوزیشن میں نہیں رہے گا. یہ بات آپ چھوڑ دیں. پاکستان کی سیاست میں 2/3 اکثریت سے نواز شریف صاحب پہلی دفعہ نہیں آئے ہیں. وہ 2/3 سے ہٹانے والے کوئی اور تھے, سیاسی لوگ نہیں تھے. ٹھیک ہے, سیاسی لوگ نہیں تھے, لیکن نواز شریف صاحب میں بہت بڑی صلاحیت ہے کہ اپنے پاؤں پہ خود گولی مارنے کا. اس سے بڑا ٹارگٹ کلر کوئی نہیں ہے. شیخ رشید صاحب, لیکن یہ دیکھ لیجئے 2.5 سال کے بعد اگر آج نومبر 2015 میں بیٹھ کے میں اس چیز کا تجزیہ کروں گا تو نون لیگ 2013 والی پوزیشن سے آج زیادہ مضبوط پوزیشن میں کھڑی ہے, اور اس میں آپ کی سیاست کا کافی زیادہ دخل. دیکھیں, میری سیاست کو سب لوگ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. اس وقت ساری دنیا, دیکھیں میں نے کیا مشورے نہیں دیے. جب میں لیڈر آف اپوزیشن کے لیے آ رہا تھا, تحریک انصاف نے مجھے 4 ووٹیں نہیں دی. اس وقت ایم کیو ایم بھی میرے ساتھ تھی. دیکھیں نا, آپ نے تو خود آپ نے سمجھا کہ شیخ رشید آ جائے گا تو چھا جائے گا. عمران خان میرے ساتھ تھا, آج بھی میں عمران خان کے ساتھ ہوں, عمران خان میرے ساتھ ہے. ممکن ہے پارٹی نہ ہو, نو ڈیم کیئر اگر نہیں ہے تو عمران خان کے ساتھ میں کھڑا ہوں. آپ نے عمران کو مشورہ دیا تھا جب وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑے تھے, ڈی چوک سے اٹھ کر طاہر القادری کے ساتھ, آپ کی مشورت کیا تھی کہ جانا چاہیے یہ آخری جو کنٹینر ہے پی ایم ہاؤس کے سامنے گرائیں؟ صاحب, میں نے کوئی مشورہ مانگے بغیر, میرے سامنے جب جوید ہاشمی جا رہا تھا تو میں ساتھ تھا. ٹھیک ہے, وہ آگے ہی اس انتہا پہ پہنچے ہوتے ہیں کہ ملبہ سارا مجھ پہ گر جاتا. لوگوں نے کہا جوید ہاشمی کو, میں نے کہا مجھے کیا, میرا تو بچپن کا اسٹوڈنٹ لیڈر کے وقت کا ساتھی تھا. بعد میں ساری, مجھے آپ بتائیں کہ عمران خان کوئی 24 سال کی دوشیزہ ہے کہ اپنے فیصلے خود کرنے میں وہ سوچ نہیں سکتا کہ اس کے پہلو کیا ہیں. وہ مجھ سے, میرے خیال میں اس میں جن لوگوں نے انہیں پش کیا تھا اس میں آپ اور ڈاکٹر طاہر القادری دونوں شامل ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے والے فیصلے. غلط بات, کیونکہ ان کی پارٹی کا فیصلہ یہ تھا کہ یہاں رکنا ہے بس. دیکھیں, ان کی پارٹی تو شاید دھرنے میں بھی نہ آنا چاہتی ہو, تو پھر آپ ہی نے پوچھ لیا. یس, طاہر القادری کو اور عمران کو اکٹھا بھی آپ نے کیا. میں نے کیا, اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا, کر لیں جو کچھ کرنا ہے یہ سارے لوگ. میں کہتا ہوں طاہر القادری صاحب کو اور عمران خان کو میں نے ملایا, اب بھی آج میں نے ملایا دوبارہ. آج میں پھر قوم بات کروا کے آئے ہیں. ابھی میں برج ہوں نا, ٹورنٹو پلان, نو پلان. دیکھیں, جو غلط فہمیاں لوگ پیدا کرتے ہیں, اگر طاہر القادری صاحب کو اور عمران خان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ دونوں تنہا کچھ کر سکتے ہیں, تو اس سے بہتر پروگرام میں کر سکتا ہوں. پروگرام کر سکتے ہیں, یہ انقلاب اور تبدیلی, قوم کا باہر نکلنا سڑکوں پہ ضروری. کوئی انقلاب آپ نہیں ہے نہ, کوئی بات نہیں, میں مایوس نہیں ہوں. آپ نے جتنا زور لگانا تھا ڈی چوک میں لگا لیا. سر, اللہ نے جتنی مجھے ہمت دی, آخری سانس تک میں اللہ کے فضل سے, فار دی لاسٹ ڈراپ آف بلڈ آئی ول فائٹ اگینسٹ دس کرپٹ ڈس آنےسٹ ایلیمنٹس. نواز شریف کے خلاف لڑیں گے. میں ایک سماج کے اس نظام کے خلاف لڑ رہا ہوں جس میں کیا ڈاکٹر عاصم سے لے کے شرجیل میمن تک لوٹ مار 8-8, 10-10 کروڑ, 20-20 کروڑ روپیہ تو ان کے سیکٹریوں نے واپس دیا نیب کو. جس وقت آپ وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگ رہے تھے اس وقت لاہور ماڈل ٹاؤن ہو چکا تھا. کہیں بہتر تھا کہ آپ ماڈل ٹاؤن میں بیٹھ کے دھرنا دیتے اور وہاں انصاف دلواتے لوگوں کو. میں دیکھیں, اب آپ سے آج ساری اسٹریٹجی, میں اس بات کا حامی تھا کہ دونوں میں سے ایک شخص اسلام آباد میں دھرنا دے, ایک شخص لاہور میں دھرنا دے. پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ دونوں میں پارٹ ڈالنے والے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ اس بات کے حامی نہیں تھے ان کی پارٹی میں کہ دھرنا دیا جائے. رائٹ, جب دھرنا دینے کا فیصلہ ہو گیا اس کے بعد ہم ہار گئے.
کیونکہ انہوں نے ساری پارٹیوں کو اکٹھا کر لیا. جو میں عمران خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھو یار, میں اگر فار ایگزامپل میں اگر سمجھتا ہوں اگر شیخ رشید کونسلر ہے, اور اگر یہ اللہ دیتا آ گیا تو میں کونسلر نہیں رہوں گا, یہ نہ آئے میں ہی رہوں یہاں, اور اگر وہ آئے تو پھر کہے میں جا رہا ہوں, میں اس کو ووٹ, اس طرح تو نہیں ہوتا جی. تو شیخ صاحب یہ پور اسٹریٹجی ہے. اگر آپ ماڈل ٹاؤن پہ فوکس کرتے تو ہو سکتا ہے آپ کو وہاں سے کچھ مل جاتا, وہاں 100 بندوں کو گولی نہیں ملتا. دیکھیں میں پارٹی پہ وہ لوگ حاوی تھے جو جوڈیشل کمیشن میں جانا چاہتے تھے, میں اکیلی آواز تھی کہ جوڈیشل پارٹی پہ وہ لوگ ابھی بھی حامی ہیں ہوئے. میں اپنی سوچ دیکھیں, میرا پلس پوائنٹ جو ہے کہ میں عوامی مسلم لیگ کو لیڈ کرتا ہوں, عمران خان سے دوستی رکھتا ہوں. نہ تحریک انصاف مجھے کچھ کہہ سکتی ہے, نہ مجھے دے سکتی ہے, نہ مجھ سے لے سکتی ہے. سچ کے ساتھ کھڑا ہوں, اور عمران خان کو ابھی بھی میں اونلی چوائس سمجھتا ہوں. ایک بریک لے لیں جی, بریک سے واپسی پہ پوچھیں گے عمران کو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں اونلی چوائس ہیں, تو عمران خان اور تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ رشید احمد سربراہ عوامی مسلم لیگ ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب, ہم نے سیاسی میدان کی باتیں تو کی, لیکن ایک چیز میرے خیال میں جو عمران کی سیاست اور تحریک انصاف کی سیاست میں تھا کافی رول اس کا, وہ تھا ریحام خان. ریسنٹ پاس میں دھرنے کے دنوں میں سٹارٹ ہوا, شادی ہوئی, پھر ہری پور میں انہوں نے الیکشن کمپین بھی لیڈ کی. برے طریقے سے عمران خان اپنی جیتی ہوئی نشست 40,000 ووٹوں سے ہار گئے. ریحام اور عمران کی کہانی میں ٹوسٹ ہیں کیا, وہ تو سمجھائیں آج. شادی کی خبر پڑی ہے, طلاق ہو گئی ہے. میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جب اس کا شوہر یا جو کوئی ہو کسی امتحان میں آئے تو اس کی بیوی نکلے, جس طرح نواز شریف کے دوران جو ہیں ان کی مسز نکلی اور گاڑی میں کیا, جس طرح نصرت بھٹو کلثوم بی بی اور نصرت بی بی اس وقت نکلی جب وہ ہسبینڈز ان کے پابند سلاسل تھے. ایک جرنیل نے قبضہ کیا ہوا تھا تو وہ باہر آ گئیں کہ ہم اپنے خاوند کی رہائی کے لیے, اور گاڑی میں کلثوم بی بی نے ایک بہت بڑا دھرنا دیا جو کہ شاید ریکارڈ ہو. I may be totally wrong, میں معذرت خواہ ہوں ساری قوم سے اگر میرا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان اور ریحام خان میں جو دس از مائی پرسنل اوپینین, آئی اپولوجائز اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ سیاسی جو عمران خان کی پارٹی اور عمران خان کی سوچوں میں فیملی پولیٹکس جو ہے وہ ملوث نہیں ہونی چاہیے. اور ریحام خان پولیٹیکلی ایکٹیو لیڈی تھی اور وہ ایکٹیولی رول ادا کرنا چاہتی تھی, اور ظاہر ہے وہ ایک سیاستدان کی بیوی تھی, اور ان کی سوچ یہ تھی کہ میں شانہ بشانہ چلوں عمران خان کے ساتھ. اور جو دوسری بات میں محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی اولاد بھی جو تھی ریحام خان کی, ان کے گھر میں وہ کافی ڈپریس تھی وہاں کے معاملات, اور پارٹی نے عمران کے اپنے بیٹے بھی خوش نہیں تھے. That I don't know. ریحام کے بچوں کا پتہ ہے, عمران کے بچوں کا پتہ ہے. ریحام کے بچوں کا اس لیے میں پتا ہوں کہ وہ یہاں تھے, میں جاتا ہوں یہاں, وہ بھی اپنے آپ کو سٹریس محسوس کرتے تھے کیونکہ پارٹی میں ریحام خان کا ایکٹیو ہونا پسند نہیں کیا گیا. اور میرے خیال پہ میں لمبا زور دے رہا ہوں, عمران خان کو بھی ان کا پارٹی کے اندر, حالانکہ اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, لیکن میں نے آج عمران خان کو ڈپریس دیکھا ہے, رنجیدہ دیکھا ہے, غمزدہ دیکھا ہے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں آج ہی نیچے اترا ہوں آفس میں, اور افسوس کا عالم ہے. اور میرا خیال ہے ان کی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری دونوں فیملیوں پر کوئی تبصرہ نہ کیا جائے. اس کے باوجود میں معذرت خواہ ہوں, میں اپنا پولیٹیکل انالیسس پیش کر رہا ہوں. تو آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ ایک ٹیم میں 2 کپتان ہو گئے تھے؟ ہو نہیں گئے تھے, میرا خیال ہے کہ 2 لیڈر کسی ایک گھر میں نہیں چل سکتے. وہی بات ہوگی نا جی, ایک ٹیم میں 2 کپتان ہو گئے تھے, چل ایک ہونے کی کوشش ہو رہی تھی, یہ نہیں کہہ رہے تھے وہ ہو گئی تھی. اچھا, ایک دوسرا کپتان بننے کی کوشش ہو رہی تھی. کپتان نہیں, کپتان آپ ذرا بہت اوپر لے گئے. میرا مطلب ہے شی واز ایکٹیو لیڈی, شی وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ایکٹیولی. اس کا جو ایٹماسفیئر تھا اس پارٹی کا, اس کی جو بیس تھی, اور خود عمران خان کی سوچ, اور اس میں جب تھوڑی بہت جو میرے تک اطلاعات ہیں وہ یہ تھی کہ عمران خان چاہتے تھے کہ یہ نہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ, سیاست میں حصہ نہ لیں. 122 میں ان کی مرضی سے گئی تھی, مجھے نہیں معلوم. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ان کی مرضی سے وزٹ ہوا تھا. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ کو ضرور پتہ ہے, مجھے نہیں پتا. اگر مجھے پتا ہوتی تو لیکن یہ جو ٹائمنگ پسند کی گئی اس کے اوپر کافی سوالیہ نشان ہے. ایک دن پہلے بلدیاتی انتخابات سے ریحام یہاں رات کو جہاز چڑھتی ہیں, لندن کے لیے فلائٹ پکڑتی ہیں, اور اسی وقت ہمیں شہر میں ہمارے رپورٹر آ کے بتانے لگتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ باتیں تو بڑے اگلے دن نعیم الحق فون اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ
دیکھیں اس میں نعیم الحق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نعیم الحق دیکھیں ان کا پارٹی سپوکس پرسن ہے, اس نے وہ بات کہنی ہے جو اس کو کہی جائے. پارٹی کا تو معاملہ نہیں تھا نا, عمران کی ذاتی زندگی کا معاملہ تھا. وہ لائن پہ آتے تو آپ 1300 سوال کرتے. کل وہ جا رہے ہیں پشاور میرا خیال ہے, تو زیادہ سوال اسی کے کریں گے. میں نے تو ان کو کہا تھا مت جاؤ, ابھی 2-3 دن اور ریسٹ کرو. ویسے اس کا طلاق کا ایک شرعی طریقہ ہے میرے خیال میں. جو میری ریحام سے اس دن بات ہو رہی تھی, اس کا فرسٹ جو آنسر تھا, ریئیکشن تھا, جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت لندن میں, عمران پاکستان میں, تو طلاق کیسے ہو سکتی ہے. وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو سیپریٹ. یہ انہوں نے, ہم نے طے کیا ہے کہ طلاق کے لیے فائل. پھر آپ تبصرہ کریں نا, آج میں بن جاتا ہوں مل کے, تو آپ آئے, میں تھوڑا اینکر میں بن جاتا ہوں. دیکھیں میری گزارش سنیں, جب نعیم الحق نے کہا تو 19 کروڑ لوگوں کے سامنے کہہ دیا. وہ کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے فون پہ نکاح نہیں ہوتا. ترجمان فتوے ہیں کہ جہاز میں, کسی زمانے میں علماء نے فتویٰ دیا کہ جہاز میں سفر کرنا حرام ہے کیونکہ نیچے مزار ہیں, مسجدیں ہیں. اس ملک میں علماء نے فتویٰ دیا, اور ہے فتویٰ, میں اس پہ یقین کرتا ہوں کہ فوٹو کھینچنا جو ہے, میں کئی علماء دین کو جانتا ہوں, جب وہ خود تھے وہ آگے سے لاٹھی مارتے تھے کوئی فوٹو کھینچنے لگے, اور ان کی اولادوں کو میں نے دیکھا کہ 5-5 ہزار روپیہ 500 ہزار روپیہ دیتے ہوئے فوٹوگرافروں کو ذرا صحیح جگہ لگانا چاہیے. عمران کے اوپر ایک اور سوال کر لیں, کیونکہ میرے خیال میں عمران کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے کہا بہت رنجیدہ ہیں, ڈپریس ہیں. دھرنے سے لے کر اور اس سے پہلے سے لے کر جتنا ان کا عروج تھا, مئی 2013 سے انتخابات, یا لاہور اکتوبر والے جلسے سے لے لیں, اس سے بھی تھوڑا سا 2011 پہ چلے جائیں آپ, نوجوان طبقہ ان کے پیچھے بہت زیادہ آیا تھا کہ وہ چینج 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 کا جو نعرہ لگایا تھا انہوں نے. یہ جو ایپیسوڈز ہیں پچھلے چند مہینوں کے, آپ کا دھرنے کا انجام جس طریقے سے ہوا, پشاور والا اٹیک چھوڑ دیجئے, اس سے پہلے بھی آپ میچ ہار چکے تھے. پشاور والا صرف ایک اس وقت آپ کو ڈیسیژن کرنا تھا. اس کے بعد کے بائی الیکشنز, بلدیاتی انتخابات, لگتا نہیں ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو کافی زیادہ مایوس کیا؟ مجھے اس سسٹم کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا. اگر واقعی کسی عام پڑھے لکھے آدمی نے اور کسی ٹیلنٹڈ آدمی نے اس ملک کی سیاست میں آنا ہے اور اس نے کوئی مقام پانا ہے, میں ابھی ٹورنٹو سے ہو کے آیا ہوں, 30 سال کے, 38 سال کے, 32 سال کے جو ایم پی اے مجھے ملنے آئے, وہ تو اتنے ینگ تھے کہ کالج بوائے لگتے تھے مجھے ملنے آئے. کینیڈا نے تو اپنی چوائس کر لی ہے, انہوں نے کوئی ینگ آدمی کو منتخب کر لیا, کر لی نا. ہماری جتنی قیادت ہے اوور 62 63 ٹوٹل, آپ بھی اور عمران بھی, ساری قیادت. آپ بھی نوجوان نہیں ہیں. نہیں, میں تو کہتا ہی نہیں ہوں نوجوان. عمران بھی نہیں ہے. میں تو سیکنڈ ہینڈ گڈ کنڈیشن آن روڈ. سیکنڈ ہینڈ گڈ کنڈیشن آن روڈ, ٹھیک ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی ینگ کڈ ہوں. میں تو خود یہ کہتا ہوں, باقی لوگوں نے بانٹ چھانٹ چمچکائے ہوئے ہیں, انجن شنجن سب کے ڈاؤن ہیں, پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے. اب اگر قوم نوجوانوں کا مستقبل جو تھا وہ تحریک انصاف میں تھا, مسلم لیگ نون میں وہی تھکے ہوئے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے اور پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا, نو چینج. اور اس خاندان سے اگر آپ یہ 5 خاندان اور 30 ان کے بچے, اگر اس ملک کا مستقبل یہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس ملک, کیونکہ یہ کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر پا سکے. بتائیں کتنی بے روزگاری ختم ہوئی ہے, یہ ڈیلیور کی ہے نوٹنگی کا میلہ. میں نے آپ کو کہا کئی ہزار سال پہلے مونجو دارو کے تالاب کی جہاں سیمنٹ ایجاد نہیں ہوا تھا, کوئی اینٹ نہیں لی, اور یہ ہل گیا. 10 بندے اب تک مر چکے ہیں. مختلف لوگ کہتے ہیں وہ تو مر گیا جی, اس کی لکھی ہوئی ایسے تھی. یار ہم اسی طرح مرتے رہیں گے, پھسل کے, گر کے, پتھر لگ کے, گاڑی کے نیچے آ کے. دس از آور لائف. نواز شریف اور زرداری سے زیادہ آپ لوگوں کو اس چینج کا جو نعرہ لگایا تھا نا, اس مایوسی کا آپ کو جواب دینا چاہیے. نعرہ لے کر آپ آئے تھے اسٹیٹس کو, یہ بھائی بھائی میں آپس میں. اگر لوگ ووٹ دیں نہ دیں, دیکھیں نا, میں 2 چیزیں ہیں. 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں جی اس دنیا میں, اس سے بھی زیادہ. شیطان اور رحمانی قوتوں کی لڑائی ختم نہیں ہوئی, یہ لڑائیاں جاری ہیں ابھی بھی. لیکن اللہ تعالیٰ لیٹ می دیکھیں اب آپ نے ایک بات کر لی. ہمارا کام ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یار یہ عظیم ملک ہے, اس کو ٹھیک ہونا ہے, اس میں عام آدمی کے لیے بھی یہ ملک ہو. کوئی آپ نے کسی کو بتایا جناب علی کہ کیا ہو رہا ہے ہاسپٹلز میں ہمارے ساتھ کام تھا؟ یہ رول ادا کرتے ہیں آپ کا کام. میں رول ادا کرتا ہوں. میرا ہاسپٹل 80% بنا ہوا, مجھے میرے شہر کو سزا دی جا رہی ہے. میرا کالج 90% نہیں 95% بنا ہوا. میں کبھی نہیں ملنے گیا. ایک فون آج میں اعتراف کرتا ہوں, اس سے بات ہوئی شہباز شریف صاحب سے میری اس سارے ٹینیور میں, انہوں نے کہا آؤ بات کرتے ہیں. میں نے کہا یار وہاں بات کرنے جاؤں گا, یہ کہیں گے جی آ گیا تھا میٹرو بس کے بات. اور اگلے دن انہوں نے افتتاح رکھا ہوا تھا, میرے میڈیا میں تعلق ہیں, میڈیا نے مجھے کہا شیخ صاحب صبح افتتاح ہے. اس شہر کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ اگر انہوں نے کوئی بہتری کی, اگر لوگوں کا شوق ہے ان کو ووٹ دینا, میں روک نہیں سکتا.
میں اپنی بات ڈھنکے کی چوٹ میں اگر اس سے بھی بڑا کوئی والیوم کا مسئلہ ہو میں وہ کہوں گا کہ یہ ناکام حکومت ہے, یہ نااہل حکومت ہے, یہ نالائق حکومت ہے. یہ حکومت کوئی ڈیلیور نہیں کر سکی اور یہ طاقت, دولت اور برادریوں کے بل بوتے پر, جاگیروں کے بل بوتے پہ ہم پر حاکمیت کر رہی ہیں. اگر آپ کی سیاست اچھی ہوتی تو آپ ساؤتھ پنجاب میں جا کے بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں جا کے ہولی فیملی میں جا کے لوگوں کو بتاتے کہ یہ جو 150 ارب روپیہ یا 50 ارب روپیہ میٹرو پہ 150 ارب لاہور اورنج لائن پہ ضائع ہو رہا ہے, اس سے اسکول بننے چاہیے تھے, بیسک ہیلتھ یونٹس بننے چاہیے تھے, پھر آپ کی سیاست اچھے ندیم صاحب آپ لوگ پھر بھی 3 چھٹیاں کرتے ہیں, میں تو 3 چھٹیاں بھی نہیں کرتا. تو پھر میں تو باہر بھی جاتا ہوں تو وہاں سے آن لائن لے لیتے ہیں. آپ کا میسج لوگوں تک, میرا میسج اسی طرح پہنچ سکتا ہے. میں عقل مند شیخ ہوں, میں بے وقوف لیڈر نہیں ہے کہ 11 کروڑ روپیہ اور 9 اور 5 کروڑ روپیہ لگا کے جلسہ کروں. میں شام کو 2 جلسے کے روز کرتا ہوں, لیکن آپ اور بڑے نخرے سے کرتا ہوں. میسج منت سماج میں میسج یہی دیتا ہوں. کنونس نہیں ہوا لوگوں نہ ہوا تو پھر میں کوئی 1.25 لاکھ داتا درباری تعویذ تو نہیں لکھ کے دے سکتا کہ لوگوں کو یار یہ نااہل ہے, یہ چور ہے, یہ ڈکیت ہے. میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس دیکھو. اس کے باوجود اگر وہ سمجھتے ہیں پرفارمنس, داتا دربار کے سارے تعویذ انہی کے پاس ہیں, وہ اسی لیے جیت رہے ہیں. داتا دربار کے لنگر پہ ان کا قبضہ ہے, تعویذوں پہ چھوڑیں. تعویذ بھی لوگ اس لیے لیتے ہیں کہ دوائی مہنگی ہے. سانپ کے ڈسنے کا میرا سارا علاقہ جو ہے ابھی تک دم کراتا ہے, مولوی ناراض نہ ہو, پیر فقیر, کیونکہ سانپ کے ڈسنے کی دوائی نہیں ہے. سانپ کے ڈسنے کی دوائی اویلیبل نہیں ہے. مر جائے تو کہتے ہیں منظور اللہ کو ایسے تھا, اگر بچ جائے تو کہتے ہیں پیر صاحب کے دم نے کام کر دیا. آپ کی جو ہار ہوئی ہے پنجاب میں, وہ بھی اللہ کی منظوری تھی یا وہ آپ کی نالائکی تھی؟ ہماری اس میں نائلی بھی ہوگی یقیناً. اللہ, یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ کو ہم نے عجیب رنگ میں پیش کیا کہ ہم نے گیہوں لگائے اور کہے کہ وہاں گنا اگے. نو 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 نو, گنا لگائے, اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ فصل کو بہتر کرے. چاول لگائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا بندہ بوئے چاول اور اس سے یہ توقع رکھے کہ اس سے پھٹی ہوگی یا اس سے کپاس ہوگی. نہیں, تو وہ گھن تھا جو آپ نے بویا تھا, گیہوں نہیں اس میں سے اگا پنجاب میں, گھن تھا. کوشش پوری ہے, اگر اللہ نے ابھی بارش نہیں ڈالی تو ناامیدی نہیں ہے. بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ بات کریں. ویلکم بیک. شیخ صاحب, عمران خان کا سیاسی مستقبل, اس کے اوپر آج آپ کیا کہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان, جس عمران خان کو میں مل کے آ رہا ہوں, وہ اپنی ڈیورس کی وجہ سے تھوڑا اپسیٹ ضرور ہے, ڈپریس ضرور ہے, لیکن مجھے تو اس نے کہا کل میں KP کے جا رہا ہوں. اور ابھی آپ یہ کہنا کہ ظاہر ہے ایک کافی ان کی پارٹی پہ بھی ایک کڑا وقت ہے, اور عمران خان پہ بھی ایک ڈیورس ہوئی, پھر اس کے اوپر یہ بلدیاتی انتخابات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان حوصلہ ہارنے والا نہیں ہے. میں تو کم از کم سمجھتا ہوں کہ جی آدمی کو, جو میں نے پہلے کہا, فار دی لاسٹ بلیٹ اینڈ دی لاسٹ ڈراپ آف بلڈ, انسان کو مقابلہ کرنا چاہیے. ذاتی زندگی کے حوالے سے یقیناً ان کے لیے پریشانی والی بات ہے, لیکن ایز اے لیڈر ان کو پھر بھی نکلنا پڑے گا. نکلنا پڑے گا جی, کیوں نہیں نکلے گا؟ وہ نہیں نکلے گا تو کیا کرے گا؟ میرا مطلب ہے اب تو زیادہ نکلنا پڑے گا. کوئی اس پہ اتنی بندش نہیں ہے, اب وہ اور زیادہ بہتر طور پہ. بندش ان پہ کبھی بھی نہیں تھی. آج آپ زیادہ ہی باؤنس سلپ پہ مار رہے ہیں. لیکن تحریک انصاف کا اگر تھوڑا سیاسی مستقبل کی بات کر لیں, ابھی کراچی میں بھی الیکشن ہونے ہیں. کراچی میں پیپلز پارٹی آپ کی سندھ رورل میں تو جیتی ہے. دیکھیں, سندھ میں, کراچی میں MQM پھر جیتے گی. MQM بڑی واضح اکثریت سے جیتے گی بلدیاتی انتخابات. اور رورل میں سندھ کے وڈیرا جیت رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تقسیم پہلے ہی کر لیا ہے. پیپلز پارٹی کو سندھ میں دے دیا ہے, نون لیگ پنجاب میں آ گئی ہے, بلوچستان میں اور لوگ آ گئے ہیں, KPK میں عمران خان آ گئے ہیں. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے کسی سیاسی پارٹی نے سندھ میں, اور جو وہاں کے بزرگ سیاستدان تھے وہ میرا خیال ہے اتنے انہوں نے بھی کوئی رابطے میں نہیں. سندھ کو کٹی ہوئی پتنگ کی طرح آصف زرداری, گو کہ وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آصف زرداری صاحب پاکستان میں آ سکیں. اور سندھ میں جتنا سیریس کرائم ہوا ہے, اس کے باوجود جو آصف زرداری نے بیان دیا ہے کہ ہمیں جو لوگ کہتے تھے کہ ہم ختم ہو گئے ہیں, ہم ابھی زندہ ہے. ظاہر ہے اس ملک میں اگر کیا کہوں میں شیخ رشید صاحب, لیکن نیشنل لیول پہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے کراچی آپریشن کیا تھا, آپ کے پاس 2-2.5 سال کا عرصہ گزر گیا, ابھی تک آپ کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. نیشنل لیول پہ ایشوز بہت بڑے ہیں, آپ کے پاس پولیٹیکل آلٹرنیٹو کوئی نہیں ہے. کراچی میں آپ چاہتے ہیں الیکشن کروانا ہے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ واضح اکثریت سے MQM جیتے گی, جو اس کا رائٹ ہے, لوگ اس کو ووٹ دیں تو اس کو جیتنا چاہیے. مینڈیٹ بھی آپ کو ماننا پڑے گا, پھر لوکل گورنمنٹ ان کی انہیں کے حوالے کرنی پڑے گی. آپ کے پاس پلان نہیں ہے, لانگ ٹرم اسٹریٹجیز نہیں ہے. اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو نواز شریف صاحب کی ہونی چاہیے, اس میں بھی میں نواز شریف صاحب کی نااہلی سمجھتا ہوں
کہ انہوں نے کسی جگہ انہوں نے کہا خود بھی کھاؤ، خود بھی کھلے کھیلو، ہم بھی کھلے کھیلیں، نہ ہمیں کوئی روک ٹوک ہو. اور عمران خان کا سیاسی طور پر زندہ رہنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ روک ٹوک رہے. اگر عمران خان سیاسی طور پر ختم ہوتا ہے تو یہ تو پھر رون دیں گے سارے مسئلوں کو. ان کے مقابلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کیا چیز ہو سکتی ہے جس سے پی ٹی آئی کی ریوائیول ہو؟ کیونکہ ریسنٹ پاس میں کچھ ایسا نہیں ہوا جس سے ان کی ریوائیول ہو. 3 فیصلے ان کے حق میں آئے. ابھی انہوں نے مجھے کہا کہ میٹنگ میں کل یا پرسوں اگر میں گیا تو پھر میں بات کر سکتا ہوں. دیکھو گراس روٹ لیول پہ تحریک انصاف کے اندر بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. وہاں ایک گورنر جو ہے سرور صاحب کافی محنت کر رہے ہیں، جہانگیر ترین محنت کر رہا ہے، بٹ اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے جی. دیکھیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں صبح و شام، ہمیں اور کوئی کام نہیں سوائے سیاست کے. سیاست جلسہ جلوس ساری زندگی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. لیکن ان کو بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے گراس روٹ پہ. اب تحریک مسلم لیگ نون کا ایک سیٹ پیٹرن بنا ہوا ہے اور انہوں نے دیکھیں لوگوں کو اور بھی اکوموڈیٹ کر لیا. آپ دیکھیں نا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ماروی میمن، دانیال اور یہ طارق عظیم اور یہ سارے لوگ بھی انہوں نے جہاں دیکھا کہ بھئی نہیں یار، کیونکہ ان کا مین کام یہ تھا کہ اوپر سے قبضہ کر لو. انہوں نے کر لیا قبضہ. اس قبضے کو چھڑانے کے لیے آگے سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. لیکن شیخ صاحب اس میں ایک جو سب سے کمزوری آپ کی اسٹریٹجی میں تھی، آپ وہ پروٹیسٹ کرتے رہے 4 سیٹوں کے اوپر، لیکن آپ کوئی آلٹرنیٹو پروگرام نہیں 2.5 سال میں دے سکے. کوئی متبادل پروگرام اگر پوچھا جائے کہ نون لیگ یہ کر رہی ہے، ہمارا تو یہ پروگرام ہے، وہ کوئی پروگرام نہیں. دیکھیں سیاسی جو ہے nobody can beat the experience. مجھے ایسا تاثر دے دیا کہ میں ہی ہوں جو کہ عمران خان کو دھکیل رہا ہوں اس طرف. یہ سب لوگ جوڈیشل کمیشن میں گئے، I was the only voice. میں کہتا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ یہ یہیں پڑا رہنے دے ملبہ. اور جوڈیشل کمیشن میں جانے کے بعد ان کو جیسا تیسا ایک کلین چٹ مل گئی. وہاں سے زوال شروع ہو گیا، اور زوال شروع ہو کے 122 میں کوئی برا نہیں ہوا. اگر 122 جیت جاتے، بلدیاتی انتخابات مختلف ہوتے. اس ملک میں 5 سے 10 سے 15% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیتنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں. 5-10% لوگ آخری ٹائم پولنگ سٹیشن تک دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لمبی لائن کی دی ہے. زیادہ پولنگ شیخ رشید صاحب، آپ کو ان کی مسٹیکس آپ آسانی سے نہیں ان کی معاف کر سکتے. تحریک انصاف نے سارا تحریک انصاف کا ملبہ مجھ پہ تو نہ گرائیں. دیکھیں کینٹونمنٹس میں لاہور میں اور پنڈی میں اتنی بری مار پڑی، صحیح بات، اس کی سزا کسی کو ملنی چاہیے تھی نا کہ کیوں مار پیٹی. وہ عمران خان کس کو سزا دے؟ اب شفقت نے تو خود استعفیٰ دے لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں شفقت کی کمزوریاں وہاں واضح ہوئی ہیں. دیکھیں اب جو انتخابات کا ایک ملبہ لاہور سے ایک لہر چلی ہے، اس کے اثرات دوسرے شہروں میں بھی پھیلیں گے. آپ کے شہر میں کیا بنے گا؟ 55-56 آپ کا تو وہ لال ویلی چیلنج ہے. اللہ مالک، گاڈ از گریٹ. جیتیں گے انشاءاللہ، مقابلہ کریں گے. کوئی لے کے کر رہے ہیں آپ بھی؟ کوئی عمران خان کے ساتھ جلسہ جلوس کریں گے پنڈی میں؟ مجھے نہیں پتا کہ ابھی تو 56 میں ہمیں صرف ایک آصف مغل کی ہمارے پاس. آپ دونوں نے مل کے الیکشن لڑنا ہے نا 55-56 کا؟ جی ہاں، اکٹھے لڑیں گے. تو وہ کوئی جلسے جلوس کا ارادہ نہیں ہے کوئی؟ یہ اسے پتا ہے، اس کا سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے، میری سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کریں گے. ابھی آپ کے بیان میں دے دیں تو مخالفوں کو ابھی سے یار خبر ابھی بریکنگ نیوز چلائیں گے نا جی، ان کو ذرا آسانی ہو جائے پلان کرنے میں کہ ہمیں فارغ کرنے میں. آپ ہی اداس ہو جائیں گے، آپ ہی اداس ہو جائیں گے، اور ہمارے بعد اٹھا کے کفن دیکھیں گے کہیں پھر نہ نکلا ہے زندہ ہے کہ مر گیا. نواز شریف صاحب کا سیاسی مستقبل اس وقت موسٹ پاورفل بن گیا ہے. وہ میں کبھی بھی نواز شریف کے سیاسی مستقبل کو یہ سوچ کے نہیں بیٹھا کہ یہ ایک لمبے عرصے کا. دیکھیں اس کی قسمت سے تو نہیں میں لڑ سکتا، اس کی مقدر کی لکیریں تو نہیں میں بدل سکتا، لیکن اس کی بے وقوفیوں سے جتنا میں واقف ہوں شاید پاکستان میں کوئی شخص واقف نہیں. اس کے پاس وہ جنرل رضوان نے جو 1 گولی کا اس کو پستول دیا نا جب ISI گیا، مجھے پورا یقین ہے وہ پاؤں پہ مارے گا. کب مارے گا اس کا میں نہیں کہہ سکتا. چلیں دیکھتے ہیں آنے والے دن کس کا کیا سیاسی مستقبل طے کرتے ہیں. آپ کا پرانے دوست ہیں، یو نو بیٹر دین اینی ون ایلس. شیخ رشید احمد، سربراہ عوامی مسلم لیگ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.